بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ عرض کیا اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کے حکم پر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے 3 چیزیں کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر 1 دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا۔ نمبر 2 موت کو۔ نمبر 3 وہ مصیبتیں جس سے انسان کو امان نہ ملے۔ 4 چیزوں کی قدر 4 ہی آدمی جانتے ہیں۔ نمبر 1 جوانی کی قدر بوڑھا ہی جانتا ہے۔ نمبر 2 عافیت کی قدر مصیبت زدہ ہی جانتا ہے۔ نمبر 3 صحت کی قدر بیمار ہی جانتا ہے۔ نمبر 4 زندگی کی قدر مردہ ہی جان سکتا ہے۔ موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ تازے مردے کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اس کے مطالبے پر آپ نے شام بن نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے اٹھے تو سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سفیدی کیسی ہے؟ آپ کے زمانے میں تو بڑھاپا تھا ہی نہیں۔ کہا کہ میں نے جو آواز سنی تو یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی۔ اس کے خوف سے بال سفید ہو گئے۔ معلوم کیا کہ آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ فرمایا 4000 سال پہلے، لیکن ابھی تک موت کا ذائقہ ختم نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ہے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اندر 5 باتیں ہوں۔ نمبر 1 پروردگار کی عبادت کرنے والا ہو۔ نمبر 2 مخلوق کے لیے نفع بخش اور فائدے مند ہو۔ نمبر 3 لوگ اس کے سر سے محفوظ ہوں۔ نمبر 4 لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے نا امید ہو۔ نمبر 5 موت کے لیے تیار ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں غربت کو پسند کرتا ہوں تاکہ پروردگار کے لیے متوجہ بنا رہوں، مرض کو پسند کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میرے گناہ معاف ہوتے رہیں، موت کو پسند کرتا ہوں تاکہ پروردگار سے ملاقات ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عرض کیا اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے والا۔ جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے اور مخمل کا فرش بچھا کر خوشبوئیں بکھیر دی جاتی ہیں اور قبر کو ایمان و قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا۔ جب برے بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ اس پر صبح شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ عذاب قبر سے بچانے والی 8 چیزیں۔ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے 4 چیزوں پر عمل اور 4 چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ جن 4 چیزوں پر عمل ضروری ہے وہ یہ ہے: نمبر 1 نماز کی پابندی۔ نمبر 2 صدقے کی کثرت۔ نمبر 3 تلاوت قرآن۔ نمبر 4 استغفار کی کثرت۔ یہ چیز قبر کو روشن و وسیع کرتی ہیں۔ جن 4 باتوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 جھوٹ۔ نمبر 2 خیانت۔ نمبر 3 چغلی۔ نمبر 4 پیشاب کی چھینٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، عام طور پر اسی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 4 باتیں ناپسند ہیں۔ نمبر 1 نماز میں کھیلنا۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرتے وقت لغو باتیں کرنا، روزے کی حالت میں جمع کرنا۔ نمبر 4 قبرستان میں ہنسنا۔